السلام علیکم۔ آج اب غسل کے سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کرنے کا کیا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ صحیح بخاری کتاب الغسل۔ انہی کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پہنچنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ صحیح البخاری کتاب الغسل۔ حدیث نمبر 3 ہے بخاری و مسلم میں بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی، پھر فرمایا ایک مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کرو۔ عرض کی کیسے سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ صحیح البخاری۔ امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور اگر اتنی سخت گوندی ہوں کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ صحیح مسلم۔ 5ویں حدیث ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال منڈوا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔